کی شان سے ہر ایک مہم کو سر کرو، بہادروں کی شان سے ہر ایک مہم کو سر کرو، ہر ایک مہم کو سر کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں انشاءاللہ وہ ذرائع بیان کروں گی جس سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں خدا تعالیٰ کی مدد سے۔ سب سے پہلے تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ سب نے میری ویڈیو کو پسند کیا، پہلی ویڈیو کو، اس پہ کمنٹس بھی دیے، الحمدللہ اچھا فیڈ بیک مجھے ملا، جزاک اللہ سب کا۔ اب میں وہ ذرائع بیان کرتی ہوں جس سے کہ ہم خدا تعالیٰ کی مدد سے اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلا ذریعہ دعا ہے۔ دعا غیر ممکن کو ممکن میں بدل دیتی ہے، تو ہم خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ہمیں مضبوطی عطا کرے، ہر لحاظ سے، ذہنی، جسمانی، روحانی، سب ہر قسم کی مضبوطی۔ خدا تعالیٰ ساری طاقت کا سرچشمہ ہے، ہم اس سے مضبوطی مانگیں اور طاقت مانگیں۔ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ کی بہت سی اچھی صفات ہیں، بس تم ان کے ذریعے سے اس سے دعائیں کیا کرو۔ تو اس سلسلہ میں اگر ہم چاہیں تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ وہ رب العالمین خدا جو قادر ہے، غالب ہے، قوی اور عزیز ہے، وہ ہمیں مضبوطی عطا کرے۔ ہم خدا تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم درود شریف پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں، درود شریف کی بہت ساری برکات ہیں۔ دعا ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی طاقت کا غیر مسلم بھی اقرار کرتے ہیں۔ ایک امریکن مصنف نارمن ونسنٹ پیلے اپنی کتاب دی کرافٹ پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ کی طاقت، اس میں لکھتا ہے کہ دعا وہ ہتھیار یا طریقہ ہے جو ہماری روح کی خفیہ طاقتوں کو آزاد کرتا ہے، بالکل اس طرح جیسے ایک خاص طریقے سے ایٹمی طاقت کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اس خفیہ طاقت کو جو ایک ذرے یعنی ایٹم میں ہوتی ہے، اس کو باہر لایا جاتا ہے۔ دعا بھی روح کی طاقتوں کو باہر لاتی ہے۔ دعا سے حیرت انگیز نتائج نکلتے ہیں۔ ایک جرمن پروفیسر ہاڈیمر کہتا ہے، جو دعا کرتا ہے وہ لمبی اور صحت مند زندگی پاتا ہے۔ تو ہم بھی دعا کریں، اس سے خدا تعالیٰ سے ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ نماز میں دعا کریں، سجدے میں، چلتے پھرتے کریں۔ جب خدا تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے تو اس کا خوف اور اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے۔ توحید پہ جو شخص مضبوطی سے قائم ہوتا ہے، جو بھی انسان، اس کو مضبوطی عطا ہوتی ہے، جذباتی طور پہ بھی وہ مضبوط ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو توحید کی بہت غیرت ہے، اور اگر ہم توحید پہ مضبوطی سے قائم ہوں گے تو ہمیں بھی مضبوطی عطا ہوگی۔ اور خدا تعالیٰ کا خوف وہ واحد خوف ہے جو انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ دنیاوی خوف جتنے بھی ہیں، جب وہ حد سے بڑھنے لگتے ہیں، خوف اور غم دونوں، وہ انسان کو کمزور کرتے ہیں۔ ایک حد تک خوف کرنا جائز ہے، جیسے اگر انسان کو خوف نہ ہو تو وہ بچوں کی طرح کوئی انگارہ ہاتھ میں پکڑ لے اور اس سے ہاتھ جلا لے، یا جیسے کہ اگر بیماری کا خوف نہ ہو تو پھر اس سے بچنے کی تدبیر نہ کرے، جیسے آج کل کرونا وائرس کا ہے۔ جو لوگ اس سے نہیں ڈرنا چاہتے وہ پھر وہ والی احتیاط نہیں کرتے، تو پھر اس سے ان کو اور دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی ہے۔ اور بعض لوگ بہت زیادہ ڈر رہے ہیں اور بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں۔ تو افراد و تفرید دونوں غلط ہیں، انسان کو بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ دنیاوی خوف ایک حد تک جا کے غم اور خوف اس کو فریز ہو جانا چاہیے، یعنی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر وہ بڑھے گا تو وہ پھر انسان کو کمزور کرے گا، اور وہ پھر خوف جو ہے وہ بے بسی میں تبدیل ہوتا ہے، اور غصے میں بھی، جیسے آج کل ہے کہ لوگ پھر ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، اس نے ہمیں سائڈ پہ کر دیا اور لاک ڈاؤن کر دیا، تو وہ پھر ڈیمونسٹریشنز کر رہے ہیں۔ تو جو خوف ہے اس کو ایک جگہ جا کے غم کو اور خوف کو ٹھہرنا چاہیے، اور غصے کو بھی، اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔
نہیں تو پھر انسان کو نارمل زندگی گزارنا مشکل ہوتی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کا خوف وہ جتنا بڑھتا ہے اتنا انسان کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ جب خدا تعالیٰ سے انسان ڈرتا ہے تو ڈھیروں غم اس کے دل سے دھیرے دھیرے نکل جاتے ہیں، اور اس میں ایک جرأت اور دلیری پیدا ہوتی ہے، گناہوں کا مقابلہ کرنے کی اسے طاقت عطا ہوتی ہے، پھر وہ گناہوں کا مقابلہ کرتا ہے، پھر اسے نیکی کی طاقت ملتی ہے، اور وہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس سے کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بے انتہا بخشنے والا اور بے انتہا محبت کرنے والا ہے خدا، تو وہ بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ ایسا انسان جو خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس سے ڈرتا بھی ہے، اس کی شخصیت میں بہت کشش اور قوت رکھی جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو قوت جذب دیتا ہے، وہ لوگوں کو خدا کی طرف کھینچتا ہے، اور جو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں وہ ان کو اس سے طاقت ملتی ہے اور سکون اور خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور جو اس کے قریب ہوتے ہیں دھیرے دھیرے ان کے بھی خوف اور غم جو ہیں وہ کم ہونے لگتے ہیں، اور وہ ایک پازیٹیو انرجی دیتا ہے لوگوں کو۔ تو پازیٹیو انرجی کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھاتی ہوں کہ ہماری ایک خاتون، ان کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کہا ان کو 4-5 دن بعد کہ پہلے تمہارا زخم بھر رہا تھا، اب نہیں بھر رہا، یا تو تمہیں کوئی سٹریس ہے یا ڈپریشن ہے۔ اس نے کہا مجھے سٹریس بھی ہے اور ڈپریشن بھی، مجھے کوئی خبر ملی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو وہیں پہ ہاسپٹل میں ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے کہا مجھے یہ مسئلے ہیں اور مجھے نیند نہیں آتی، تمہارے خیال میں میں بزدل ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا نہیں، تم بزدل تو نہیں ہو، لیکن تم اس سے زیادہ بہادر ہو سکتی ہو۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا تمہارے دل میں کیا ہے؟ اس نے کہا خدا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اس کو محسوس کرو۔ پھر ڈاکٹر نے اسے کہا کہ تم اپنے دماغ کو خالی کرو اور جسم کو تھکاؤ، اور سرجن نے تمہیں چلنے کی اجازت دی ہے، تم یہاں وارڈ میں چلتی رہا کرو، جب تم تھک کے تمہارا برا حال ہو جائے تب تم نے بیڈ پہ لیٹنا ہے، اس سے پہلے نہیں لیٹنا۔ تو اس نے وہ یہ سب کچھ کیا، اور خدا کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گئی، ان کو کوئی نیند کی گولی اس کو نہیں کھانی پڑی۔ تو بات وہی ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ تم اس سے زیادہ بہادر ہو سکتی ہو، اس نے اس کو پازیٹیو انرجی دی، اور اس نے اسے کہا کہ تم خدا کو محسوس کرو، اس سے انسان کو طاقت ملتی ہے۔ خدا کرے کہ ہم بھی خدا کو محسوس کرنے والے ہوں، اس کرائسس کے موسم میں ہم ایک دوسرے کو کھڑا کرنے والے ہوں، ہم ایک دوسرے کو پازیٹیو انرجی دینے والے ہوں۔ اور پازیٹیو انرجی کے لیے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹپس بھی ہیں جو بظاہر چھوٹے ہیں لیکن ان کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم ہنسنے کی کوشش کریں، کسی ہنسنے والے کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں کیسے وہ کھلکھلا کے ہنستے ہیں، ہم سیر کریں، اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، ایکٹیو کرنے سے جو سٹریس ہے وہ طاقت میں بدلتا ہے۔ سورج کی روشنی کو پکڑنے کی کوشش کریں، جب ہو تو باہر جائیں، شٹر نہ گرائیں، ہم پھولوں کو، پودوں کو دیکھیں اور خوبصورت نظاروں کو دیکھیں اور خوش ہوں۔ خدا کرے کہ ہم ایک دوسرے کو کھڑا کرنے والے ہوں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ غضب ہوا کہ مشرکوں نے بت گدے بنا دیے، غضب ہوا کہ مشرکوں نے بت گدے بنا دیے، خدا کے گھر کے در سے وحدت خدا جہاں ملے، چلے چلو تمہاری راہ دیکھتی ہے مسجدیں، چلے چلو تمہاری راہ دیکھتی ہے مسجدیں، وہ منتظر ہے خانہ خدا سے پھر اذاں ملے، وہ منتظر ہے خانہ خدا سے پھر اذاں ملے۔